اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ حدیث شریف ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ احادیث کو یاد کرنا سنت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے 40 احادیث کم از کم 40 احادیث یاد کر لیں اور وہ لوگوں کو ان کے بارے میں بتاتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً ضرورت کے وقت، تو وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ سائنس فیکٹ فائل 2 لیول 7 ہم پڑھ رہے ہیں، سیکنڈ ٹرم ہماری جاری ہے۔ سلیبس آپ کو دیا گیا ہے، اب اس میں سے ہم نے 6 چیپٹر کا یہ سمپل کیمیکل ریئیکشنز ہیں، اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے۔ سمپل کیمیکل ریئیکشن کے اندر ہم نے یہ کل پڑھا تھا کہ چینج کین بی ڈیوائیڈیڈ ان 2 گروپس۔ کیونکہ ہم سمپل کیمیکل ریئیکشنز پڑھ رہے ہیں، ان کی بیسکس پڑھ رہے ہیں، تو اس کے اندر 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کیمیکل ریئیکشن، یعنی کہ سمپل کیمیکل ریئیکشن، اور یا اسے آپ کیمیکل چینج بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسری جو ہوتی ہے وہ فزیکل چینج ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ فزیکل چینج جو ہے اس کی جسامت کے اندر تبدیلی کو فزیکل چینج کہتے ہیں، یعنی کہ اس کی حیت، اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ ایک کین ہے، یہ جو ڈرنکس ڈفرینٹ ڈرنکس کے کین ہوتے ہیں، اس کین کو ہٹ کیا تو اس سے کیا ہوا، کین کی شیپ جو ہے وہ چینج ہو گئی، تو یہ اس کی کیا ہے، فزیکل چینج ہے۔ تو یعنی کہ فزیکل چینج کے اندر اس کی پراپرٹیز جو ہیں وہ چینج نہیں ہوتی، پراپرٹیز ویسی کی ویسی ہی رہتی ہیں، صرف اس کی شکل بدلتی ہے، اور وہ یہ ریورسیبل ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کو آپ باہر واپس لا سکتے ہیں، جو فزیکل چینج ہے۔ جیسے میں نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ اگر آپ نے اینٹوں سے ایک گھر تیار کیا ہے تو آپ دوبارہ سے ان اینٹوں کو استعمال کر کے کوئی گھر اور طرح کا بھی بنا سکتے ہیں، اس کی جسامت میں یا اس کی جو شکل ہے اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں، تو یہ فزیکل چینج ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر سیمنٹ وغیرہ استعمال ہو گیا ہے تو سیمنٹس میں جو ہوتا ہے اس میں جب پانی ڈل جاتا ہے تو وہ کیمیکل چینج ہو جاتی ہے، وہ واپس نہیں آ سکتا۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کیمیکل چینج۔ کیمیکل چینج میں کیا ہے، 1 or more new substances or formed، یعنی کہ ایک یا ایک سے زیادہ نئی چیزیں بن جاتی ہیں۔ Energy is always given out or taken in، تو اس میں انرجی جو ہے وہ بھی یعنی کہ اس میں خارج بھی ہو سکتی ہے اور داخل بھی ہو سکتی ہے۔ It is usually very difficult to reverse، کیمیکل چینج کی جو سب سے اہم بات وہ یہی ہے کہ اس کو واپس نہیں لایا جا سکتا۔ مثلا سمپل سی مثال کہ یہ دودھ ہے، یہ جو ملک ہے، اس کے اندر آپ یogurt ڈال دیں، یعنی دہی کا ایک قطرہ ڈال دیں، تو اس سے کیا بن جاتا ہے، دہی بن جاتی ہے۔ دہی کو آپ واپس دودھ میں نہیں ڈال سکتے، تو یہ کیا ہے، کیمیکل چینج ہے۔ اٹس ناٹ ریورس، اٹس اے پرماننٹ چینج، یعنی کہ اسی طرح کے
اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. ایک آپ پیپر لیں، اس کو آپ برن کر دیں، جلا دیں، ایک کاغذ کو آپ جلائیں تو اس سے ایش بن جاتی ہے. اب اس ایش کو واپس آپ پیپر کے اندر نہیں بدل سکتے. یہ کیا ہے؟ کیمیکل چینج ہے. دودھ کے اندر آپ نے سرکہ ڈال دیا تو یہ بھی کیا ہے؟ کیمیکل چینج ہے. یہ بھی ریورسیبل نہیں ہے. تو کیمیکل چینج اور دا پرماننٹ چینج اٹ کانٹ بی ریورسڈ. ایگزامپلس آف کیمیکل چینج میں کیا ہے؟ کیمیکل چینج happen when the atoms in molecule separate and join up with other atoms, entirely new molecules, a new substance formed. اس میں یہ بتا رہا ہے کہ کیمیکل چینج جب ہوتی ہے تو ایٹمز ان جو مالیکیولز میں جو ایٹمز ہوتے ہیں سیپریٹ، وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، اینڈ جوائن اپ ود ادر ایٹمز، اور دوسرے اور ایٹمز کے ساتھ مل جاتے ہیں، میکنگ انٹائرلی نیو مالیکیولز. تو مالیکیولز ہی وہ نئے بنا لیتے ہیں اور ایک نیو سبسٹینسز فارمڈ. اس کی مزید ایگزامپل ہم دیکھ رہے ہیں. ہیٹنگ آئرن اینڈ سلفر ٹو میک آئرن سلفائڈ از اے کیمیکل چینج. یہ نیچے آپ کو ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے کہ آئرن ایٹم ہے، ان کو پلس سلفر ایٹم ہے، ان دونوں کو جب اکٹھا کیا گیا ایک کیمیکل چینج آیا تو آئرن سلفائڈ مالیکیول جو ہیں وہ مارز وجود میں آ گئے. تو یہ کیا ہے؟ ایک کیمیکل چینج ہے. کیمیکل چینج آر پرماننٹ چینج. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے آپ کھانا پکا رہے ہیں، مثلا آپ نے یہ جو گھر میں آٹا گوندا ہوتا ہے اس کو آپ جب اس کی روٹی پکاتے ہیں تو یہ بھی کیا ہو گئی ہے؟ ایک کیمیکل چینج ہو گئی ہے. یا آٹا ایسے ہی باہر پڑا رہے تو اس کے اندر ڈفرینٹ قسم کے جو ہے وہ ریئیکشن ہو جاتے ہیں اور آٹا خراب ہو جاتا ہے. تو یہ بھی اس کے اندر کون سی چینج آ گئی ہے؟ کیمیکل چینج آ گئی. اب اس خراب آٹے کو آپ واپس نہیں لا سکتے، جو مرضی آپ کر لیں. اسی طرح یہ گوشت وغیرہ ہے یا کوئی بھی چیز ہے، آپ اس کو فریج میں نہیں رکھتے، آپ باہر رکھتے ہیں تو جو مختلف قسم کے جو جراثیمز ہوتے ہیں وہ بیکٹیریاز وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو ایک چاہیے ہوتا ہے ٹمپریچر، اس کے اندر وہ زیادہ کام کر سکتے. جتنا زیادہ ٹمپریچر ہوتا ہے اتنا تیزی سے وہ کام کرتے ہیں. تو فریج میں چیزیں کیوں نہیں خراب ہوتی؟ وہاں وہ جو بیکٹیریاز ہیں وہ کام نہیں کر پاتے کیونکہ وہاں کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ 0 سے -10 یا -15 ڈگری تک -15 ڈگری تک جو آپ کا فریج ہے اس کا ٹمپریچر ہوتا ہے. اس لیے وہاں پہ چیزیں گوشت وغیرہ یا باقی چیزیں بھی وہ خراب نہیں ہوتی. لیکن اب جب وہاں سے ان کو نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں تو وہاں پہ جو ایٹماسفیئر ہے، جو موسم ہے وہ ہاٹ ہوتا ہے اور اس ہاٹ موسم میں وہ جو بیکٹیریاز ہیں وہ سپیڈی کام کرتے ہیں اور چیزیں جو ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں. تو یہ جو چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، جن کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک کیمیکل چینج ہے اور یہ بھی ناٹ ریورسیبل. آپ واپس ان کو نہیں لا سکتے. تو اسی طرح گھر کے اندر آپ سبزیاں ہیں، اگر آپ نے ان کو کاٹ کے اکٹھا بھی کر دیا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ فزیکل چینج ہے. جیسے سیلڈ بناتے ہیں
اس میں ڈفرینٹ قسم کی جو ہیں وہ ویجیٹیبلز ہوتی ہیں، ان کو آپ کرش کرتے ہیں تو وہ سیلڈ بن جاتا ہے. تو یہ سیلڈ کیا ہے؟ یہ فزیکل چینج ہے. لیکن آپ اس کو کوک کر دیں، پکا دیں، آگ میں آپ اس کو رکھ دیں، اس میں جو ڈفرینٹ قسم کے جو مسالہ جات ہیں وہ آپ جیسے آپ نیانی بنانی ہوتی ہے اس میں آپ جو چیزیں ڈالتے ہیں، تو اب یہ کیا ہے؟ یہ پرماننٹ چینج ہو جائے گی، یہ کیمیکل ریئیکشن ہو جائیں گے اور یہ پرماننٹ چینج ہے. پرماننٹ چینج ہے وہ واپس نہیں لا جا سکتی. یہ کچھ ایگزامپلز ہیں، سمپل ایگزامپلز ہیں. یہ پہلی اس میں ایگزامپلز ہے ہائیڈروجن پلس آکسیجن. تو اس سے بنتا کیا ہے؟ پانی، واٹر. جو بڑی بیسک ایک ایکویشن ہے. یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں، ہائیڈروجن ایٹمز اور آکسیجن ایٹمز جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ پانی بن جاتا ہے. اسی طرح آئرن پلس آکسیجن، تو اس سے مراد یہ جو لوہا ہے یہ باہر پڑا رہا ہے تو اس کے اوپر پانی وغیرہ بھی پڑتا رہتا ہے، اس کو آکسیجن بھی ملتی رہتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے. تو اس کے وہ یعنی کہ آئرن آکسائڈ ان رسٹ بن جاتا ہے، اس کو زنگ لگ جاتا ہے. تو یہ جو اس کا لوہے کو جو زنگ لگ جانا ہے یہ بھی کیا ہے؟ کیمیکل چینج ہے. اور اسی طرح ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مل جانا اور پانی کا بننا یہ بھی کیا ہے؟ کیمیکل چینج ہے. اور اسی طرح پوٹاشیم اینڈ کلورین گیس، ان کی جب آپ مکس اپ کرتے ہیں تو کلورائڈ بن جاتا ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک کیمیکل چینج. تو امید ہے کہ آپ کو کیمیکل چینج کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیمیکل چینج جو ہوتی ہے وہ ایک پرماننٹ چینج ہوتی ہے. اس کے اندر ڈفرینٹ قسم کے جو ریئیکشنز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، ان ریئیکشنز کی وجہ سے وہ جو فارمیشن ہے وہی چینج ہو جاتی ہے. ان کے جو مالیکیولز ہیں ان کی فارمیشن اور مالیکیول ہی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے وہ ناٹ ریورسیبل ہوتے ہیں، وہ چیزیں واپس نہیں آ سکتی. یہ ایک بک کے اندر ایک ڈائیگرام دی گئی ہے. تو اس کے اندر یہ فرسٹ پیج کے اوپر ہی ہے، فیول برن ہو رہا ہے. اب جیسے کہ آپ یوں سمجھے کہ پیٹرول آپ جلا رہے ہیں، اس کو آپ نے آگ لگائی ہے، تو اب آپ واپس کہیں کہ وہ پیٹرول واپس آ جائے تو اب وہ واپس نہیں آ سکتا. تو یہ کیا تھی؟ یہ کیمیکل چینج. وہ کہ پیٹرول جب برن ہوا تو آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. فار ایگزامپل جب آپ نے پیٹرول کو گاڑی میں ڈالا تو وہ برن ہوا، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فاصلہ طے کیا، تو آپ کو فائدہ ہو گیا. یا جیسے بائک میں، موٹر بائک میں آپ ڈالتے ہیں پیٹرول تو پھر آپ اس پہ سفر کرتے ہیں، آپ کسی کام کے لیے جاتے ہیں، آپ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس سے کیا ہے؟ آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ کیمیکل چینج کیا ہے؟ یہ فائدہ مند بھی ہے. لیکن اگر جو جل گیا ہے پیٹرول، آپ اسے کہیں کہ واپس وہ ہمیں مل جائے تو وہ واپس نہیں ملتا. بے شک آپ وہ دھواں اکٹھا بھی کر لیں تو بھی پیٹرول بہرحال آپ اسے نہیں بنا سکتے. تو یہ جو تھی یہ پرماننٹ چینج ہے. اس طرح ایگزامپل اس کے ساتھ ایک اور نیچے دی گئی ہے کہ یہ ٹوسٹ برن ہے. یہ جو بریڈ ہے، بریڈ کے جو ٹوسٹ ہوتے ہیں یہ برن ہو گئے، جل گئے ہیں. اب یہ جلے ہوئے جو ٹوسٹ ہیں یہ کیا ہے؟ یہ پرماننٹ چینج ہے. اب آپ اس کو کہیں کہ دوبارہ سے وہ فریش بریڈ والی بن جائے، آپ بے شک ان کو توڑیں، ان کو باریک ذرے بنا لیں، اس کو پھر اس میں سارا پروسیس کریں، جو بریڈ کا بننے کا جو پروسیس ہے آپ پھر اس کو بنائیں
تو یہ پہلی جیسی نہیں بن سکتی، اس کے اندر وہ اسمیل اور وہ چیزیں نہیں ختم ہو سکتی اور یہ کھانے کے قابل نہیں ہوگی۔ تو یہ کون سی چینج آ گئی اس کے اندر؟ پرماننٹ چینج آ گئی۔ اسی طرح نیچے فوڈ از کوکڈ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ قسم کی ویجیٹیبلز ہیں، اس میں ٹماٹرز ہیں، اس میں پوٹیٹوز ہیں اور ڈفرینٹ چیزیں اس میں ڈلی ہوئی ہیں۔ تو اب ان کو پکا لیا گیا ہے، جو کوکنگ میتھڈز ہیں وہ اس کے اوپر اپلائی کیے گئے ہیں، اس میں ہیٹ اپلائی کی گئی ہے اور ڈفرینٹ چیزیں اس میں اپلائی کی گئی ہیں۔ تو اب یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ چینج ہو گیا، یہ اس کی جو کیمسٹری ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو گئی ہے۔ تو یہ اب پرماننٹ چینج ہے۔ اب بے شک آپ اس کو دوبارہ سے دھوئیں، اس کو صفائی کریں، جو مرضی کرتے رہیں، تو یہ واپس وہ چیزیں اب آپ کو نہیں مل سکتی۔ تو کیمیکل چینج جو ہوتی ہیں وہ پرماننٹ چینج ہوتی ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی ایگزامپلز آپ کو سمجھائی گئی ہیں، جیسے کہ دودھ کے اندر دہی کا ڈال دینا، یہ بھی ایک پرماننٹ چینج ہے۔ دودھ کے اندر سرکہ ڈال دینا، یہ بھی کیا ہے؟ ایک پرماننٹ چیز ہے، چینج ہے۔ اسی طرح چیزوں کا جو ہے اس میں بیکٹیریاز وغیرہ اس میں ڈل جانا، چیزوں کا خراب ہو جانا، یہ بھی پرماننٹ چینج ہوتی ہے۔ اسی طرح چیزوں کو پکا لینا، یہ بھی ایک پرماننٹ چینج ہے۔ چیزوں کا جل جانا، یہ بھی ایک پرماننٹ چیز ہے، چینج ہے۔ تو پرماننٹ چینج ہوتی ہے وہ ریورس نہیں ہو سکتی۔ تو انشاءاللہ کل ہم اس کی ٹیسٹ یور سیلف کریں گے۔ آج میں نے آپ کو کل اور آج فزیکل چینج اور کیمیکل چینج کے بارے میں تفصیلاً بتایا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی پوری سمجھ آ گئی ہوگی۔ فزیکل چینج اور کیمیکل چینج کی ایگزامپلز بھی دی گئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایلیبریٹ بھی کیا گیا ہے۔ پھر بھی کسی طرح کا کوئی ایشو آپ کو اس کے اندر آ رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو آپ اس کو کومنٹس میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ ویڈیوز کو آپ لائک کریں، ان کو سبسکرائب کریں، تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو ویڈیو دیکھنے کو ملے گی۔ اور پوری ویڈیو سنا کریں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ ویڈیو کو ٹچ بھی کرتے ہیں، اور لیکن پوری ویڈیو جو ہے وہ بہت تھوڑے بچے جو ہیں وہ پوری ویڈیو دیکھتے ہیں۔ شروع کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی جاتی ہے، شیطان مردود سے پناہ مانگی جاتی ہے، بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اس کے ساتھ کوئی ایک چھوٹی سی سورت ملائی جاتی ہے تاکہ آپ کی قرآن کی تلاوت بھی ساتھ ساتھ ہو جائے۔ آپ کو بحیثیت مسلمان یہ ہمارا فرض ہے، اور ہم اساتذہ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ کی اخلاقی تربیت بھی کریں، آپ کو دین کی طرف آپ کا مائل کرنا، آپ کو اچھی باتیں بتانا، وہ بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ تو اس لیے ایک احادیث بھی شامل کی جاتی ہے، کیونکہ احادیث کا اگر ہم یاد کر لیتے ہیں اور پھر ان کو اپنی زندگی میں ہم ان کا امپلیمنٹ کرتے ہیں، تو ہماری زندگی میں بہت زیادہ خوشگوار قسم کی اچھی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ یہ جو لوگ آپس میں لڑتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، گندی باتیں کرتے ہیں، یا ڈفرینٹ قسم کی جو اسموکنگ یا اور ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، اگر وہ احادیث کا مطالعہ کریں تو وہ قطعاً ان کے قریب نہیں جائے گی۔ قرآن پاک کو پڑھنا، اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا، اس کو سمجھنا، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس کے بارے میں قیامت کے روز ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو بچوں، ایسا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس کی بھی تیاری کرنی ہے تاکہ یہاں بھی عزت کے ساتھ زندگی گزرے، اور اگلی بھی تیاری کرنی ہے تاکہ آخرت میں بھی ہم سرخروش ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔